अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम लीडरशिप के हवाले से बात करेंगे और किस तरह एक लीडर अपने आप को ग्रूम करता है, किस तरह वो टीम की क़यादत करता है और अपने अंदर कौन सी खूबियाँ उसे पैदा करनी चाहिए जिसमें अपने आप को वो इस काबिल बना सके कि एक टीम की क़यादत कर सके। सबसे पहले तो लीडर की तारीफ में सादा लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क़यादत और रहनुमाई एक ऐसी वसी टर्म है जिसका मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ मफ़हूम लिए जा सकते हैं। अब यूनिवर्सल उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए क़यादत की तारीफ करने की कोशिश करेंगे, साथ में जो क़यादत है उसकी और जो लीडरशिप है उसकी गिनी चुनी खूबियाँ आपसे शेयर करेंगे, ताकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कायदाना किरदार अदा करना चाहते हैं और लोगों के लिए भलाई का उनको रास्ते पे लेकर चलना चाहते हैं तो आप किस तरह अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक क़यादत की बात है तो कायद का मतलब है लीडर या रहनुमा, जो कि किसी टीम को, किसी बशर को, किसी ग्रुप को, किसी मुल्क को, किसी रियासत को लीड कर रहा हो, उसकी रहनुमाई कर रहा हो। ये जो है इसका लेवल जो है मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ औक़ात आप छोटे लेवल पे लीडर होते हैं, बाज़ औक़ात दरमियाने लेवल पे, बाज़ औक़ात बड़े लेवल पे आप लीडर होते हैं, बाज़ औक़ात आप समाज के किसी ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप एक दो बंदों की टीम बनाकर कोई छोटा काम कर रहे होते हैं, उसकी क़यादत कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपके ऊपर, आपके कदमों के ऊपर अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है या पूरी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, जिसको आप अपनी लीडरशिप के नीचे लेकर आगे मुस्तकबिल के लिए लाएअमल तय करते हैं और उनकी भलाई की कोशिशें कर रहे होते हैं। तो ये जो क़यादत का ये जो मफ़हूम है ये तो यूनिवर्सल है, इसका मतलब ये है कि आगे चलने वाला। अब आते हैं इसकी खूबियों की तरफ। तो जो कायद होते हैं उनके अंदर कुछ खूबियां जो हैं उनका एक सेट, एक खूबियों का मजमुआ होना चाहिए। किसी एक आध खूबी के ज़रिए आप क़यादत के अहल नहीं हो जाते, बल्कि आपके अंदर जो आलमी अखलाकी अक़दार हैं उनकी आपके अंदर मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि अब इंसान 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर गिनी चुनी कम अज़ कम चीदा जो आलमी इक़दार पे मबनी जो खूबियाँ हैं वो होनी चाहिए, ताकि वो अपनी क़यादत का हक़ अदा कर सके और अपने जो उसके मातहत हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी कौम है, उनको आगे लेकर साथ लेकर चल सके और उनको मंजिल तक पहुँचा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे दयानतदारी की। एक कायद जो है, जो एक लीडर है, उसको हमेशा दयानतदार होना चाहिए। उसके अंदर बेईमानी का मादा नहीं होना चाहिए। बिलखसूस पैसे के मामले से उसको क्लियर होना चाहिए, उसको करप्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ज़रा भी बददियानती का शैबा तक नहीं होना चाहिए। कोई करप्ट आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, उसको फैसला लेने की अहलियत होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूज आदमी जो कि बर वक्त फैसला ना कर सके वो कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो लीडरशिप के अंदर फैसला साजी जो है वो बहुत अहम रखती है। यहाँ मैं आपको पाकिस्तान के जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक कॉल बयान करता हूँ। कायद फरमाते हैं, आई डू नॉट टेक द राइट डिसीजंस, आई मेक द डिसीजंस एंड आई टेक द डिसीजंस एंड मेक देम राइट। तो इसका मतलब ये बनता है कि मैं गलत या दुरुस्त फैसला नहीं करता हूँ, बल्कि मैं फैसला ले लेता हूँ और बाद में उसको दुरुस्त साबित कर देता हूँ। तो ये एक कॉन्फिडेंस का आला लेवल है। इस लेवल की अगर इंसान के अंदर फैसला लेने की सलाहियत हो तो वो अच्छा कायद साबित हो सकता है। उसके बाद अगली जो खूबी है लीडर की, वो ये होती है कि वो सबको साथ लेकर चलने का आदी होता है। वो किसी अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसकी कौम के अफराद हैं, या उसकी ग्रुप और या मेंबर या उसकी जो कंपनी के लोग हैं,
ان کے اندر تفریق نہیں کرتا، ان کو برابر کی رسپیکٹ دیتا ہے، بطور انسان ان کی سب کی برابر عزت کرتا ہے، کوئی کسی کو گڈ بک میں نہیں رکھتا، کسی کو برا نہیں سمجھتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بطور اس کی جو فالوورز ہیں سب سے یکساں ہمدردی رکھتا ہے، اور ان کو ان کی ذہنی شعور اور سطح کے مطابق ان کے اندر ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اور ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔ اس کے بعد جو قائد کی اہم خوبی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپارشلٹی، غیر جانبداری۔ غیر جانبداری میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ایک تو کسی بھی حوالے سے اپنے جو ذاتی اس کے تعصبات ہیں، جو ذاتی ناپسند ہے یا پسند ہے، اس کو اپنے فیصلوں کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر غالب نہیں آنے دیتا۔ وہ ہمیشہ غیر جانبداری سے حالات کا جائزہ لیتا ہے، اور جو فیصلہ اس کے فالوورز کے حق میں اور اس کے حق میں اچھا ہو، مجموعی طور پر وہ فیصلہ لیتا ہے۔ جو آپ کا لیڈر ہے، جو بھی لیڈر ہو، اس کو انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، وہ رواداری کا قائل ہوتا ہے، وہ مذہب اور مسلک کے حوالے سے کبھی بھی متشدد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ نظر ہے انسانیت کی، چاہے اس کے کوئی مخالف مذہب کا ہو، چاہے اس کے اپنا ہم مذہب ہو، چاہے اس کا مسلک کا فرق ہو، چاہے زبان کا فرق ہو، علاقے کا فرق ہو، وہ کبھی بھی اپنی جو ٹیم ہے اس میں تفریق نہیں کرے گا، اپنے ملک کے لوگوں میں تفریق نہیں کرے گا، سب کو ایک نظر سے دیکھے گا اور سب کا احترام کرے گا۔ اس کے بعد جو خوبی سب سے اہم ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیں آج کل بھلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ کرو اور رول کرتے جو تقسیم کرنے سے ادھر سے مفاد اٹھاؤ، ادھر سے مفاد اٹھاؤ، لوگوں کو تقسیم کر کے مفاد حاصل کرو، لیکن ایک اعلیٰ جو ایماندار قائد ہے وہ کبھی اس فارمولے پر عمل نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی کسی گروپ کے ساتھ مل کر یا کسی ٹیم کے فرد کے ساتھ مل کر دوسری ٹیم کے فرد کو بھڑکاتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا، ادھر کی بات ادھر نہیں بتاتا، اور ان سب کو وہ ایک جوٹ اکٹھا لے کر چلتا ہے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر سکیں۔ اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں، وہ تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ اتحاد و اتفاق سے سب ممبرز کو، سب فالوورز کو، سب سٹیٹ کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جو بھی تقسیم کی بات کرتا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے، وہ کبھی بھی عوام الناس کا اور لوگوں کا فائدہ نہیں سوچتا، کیونکہ تقسیم سے اس کے اپنے ذاتی مفاد تو پورے ہوتے ہیں لیکن ملک کے یا ریاست کے یا اس کی ٹیم کے، اس کے فالوورز کے، اس کے گروپ کے جو مفادات ہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو قائد ہے اس کی اگلی خوبی یہ ہے کہ اس کی جو کامن سینس ہے، جو اس کی معاملات کو سمجھنے کی جو سطح ہے وہ عام لوگوں سے بلند ہوتی ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اور اپنی پڑھائی لکھائی کے استعمال کرتے ہوئے اپنے ذہن کو اس قابل سمجھتا ہے کہ مختلف نکات جو دنیا میں مسائل ہیں یا اس کی ٹیم کو مسائل پیش آتے ہیں ان کا جائزہ لے سکے، ان کا تجزیہ کر سکے اور اس کے مطابق دانش مندانہ فیصلہ کر سکے۔ قائد کبھی جذباتی نہیں ہوتا بلکہ معتدل مزاج کا حامل ہوتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا اور نہ کسی کو نفرت کرنے دیتا ہے، نہ نفرت کا درس دیتا ہے، وہ ہمیشہ محبت کی تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں محبت تقسیم کرتا ہے اور محبت کے ہی مطابق لوگوں کو چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو قائد ہے وہ ہر وقت یہ جذباتی نہیں ہوتا، قتل و غارت اور اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی باتیں اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اچھا قائد جو ہے وہ کبھی بھی جذباتی نہیں ہوگا اور لوگوں کو نفرت کی تلقین نہیں کرے گا یا کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے لوگ بھی بھڑک اٹھیں۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو، اپنے جو گروپ ہے، اپنی جو ٹیم ہے، اپنی جو ریاست کے لوگ ہیں، ان کو اعتدال پسندی کی تلقین کرے گا اور رواداری کی تلقین کرے گا، مخالف فکر اور مخالف لوگ اس کو برداشت کرے گا، شدت پسندی اس کے اندر نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بہادر ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہادر ہی ہمیشہ لیڈر ہوتے ہیں، کوئی بزدل آدمی آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اور یاد رہے کہ بہادری اور بے وقوفی میں سراسا بریک برابر بال برابر فرق ہوتا ہے۔ تو بہادر آدمی جو ہے وہ خودکشی تو نہیں کرتا لیکن جان لڑا کر لڑتا ضرور ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنا اور آپ
کوئی ایسا جہاں پہ اس کو امکان نظر آ رہا ہے کہ اس کی ٹیم کا یا اس کا یا اس کی ریاست کا اس کے ملک کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا آگے دوڑ سکتے، بہادری یہ ہے کہ کس وقت آپ نے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو بر وقت درست فیصلہ کرتا ہے اور عوام کو یہ تباہی اور ہلاکت سے بچاتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو بہادری سے اپنے اندر اور اپنی قوم کے اندر ایک جذبہ اور اپنی ٹیم کے اندر ایک ایسا جذبہ بھر دیتا ہے جس سے وہ لوگ حق کے لیے، اپنے حق لینے کے لیے لڑتے ہیں اور اپنا حق لے کر رہتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ چیدہ جو گنی خوبیاں ہیں، گنی خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ امید ہے آپ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک قدم آگے بڑھ کر مثبت کردار ادا کریں تو ان خوبیوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔